اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم میرے عزیز طلبہ و طلبات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر شعبہ میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، آمین۔ عزیز طلبہ، آج ہم شاعر ناصر کاظمی کو پڑھیں گے۔ ناصر کاظمی کی غزل جو ہے وہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے، ان کی غزل سے پہلے شاعر کا مختصر جو تعارف ہے وہ سن لیجئے کہ ناصر کاظمی کا جو نام تھا سید ناصر سلطان، سید ناصر سلطان ان کا نام ہے، اور یہ 1925 میں پیدا ہوئے ہیں، اور شہر جو ہے امبالہ شہر، اس میں ان کی پیدائش ہوئی، امبالہ شہر میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ 1947 میں راؤنڈ اباؤٹ یہ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے۔ ان کی شاعری جو ہے ناصر کاظمی کے نام سے یہ مشہور ہوئے سید ہیں، اور یہ ہجرت کر کے پاکستان آئے اور لاہور میں رہے۔ یہ شاعر ہمارا جو ہے اداس لہجے کا شاعر ہے۔ ان کی شاعری میں داخلی اور خارجی دکھ جو ہے وہ شامل ہے۔ ان کو ہجرت کا دکھ بھی ہے، ان کے کلام میں درد مندی ظاہر ہوتی ہے، ان کو غم کا شاعر کہا جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں نقاد حضرات جو ہیں میر سے بھی اس کو جو مماثلت دیتے ہیں کہ میر جیسا بھی ان کا جو ہے وہ کلام ہے، لیکن کوشش تو انہوں نے کی ہے، لیکن میر کا جو کلام ہے وہ الگ ہے اور ان کا کلام الگ ہے۔ انہوں نے ان کی تقلید ضرور کی ہے، ناصر کاظمی نے میر کی تقلید ضرور کی ہے۔ اچھا، ان کا کلام جو ہے پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا پس منظر ان کا بتا دوں کہ ان کی جو غزلیات ہیں، اداس لہجے کا شاعر ان کو کیوں کہا جاتا ہے، کون کون سے، جب بھی کوئی شاعر بنتا ہے تو اس کے جو حالات ہیں نا وہ پڑھنے پڑتے ہیں کہ داخلی حالات کیا تھے اور خارجی حالات کیا تھے۔ اب انڈیا میں رہ رہے ہیں، بھارت میں امبالہ شہر میں یہ رہتے ہیں، اور امبالہ شہر کے بارے میں انہوں نے شعر بھی لکھا کہ امبالہ ایک شہر تھا سنتے ہیں اب بھی، امبالہ ایک شہر تھا سنتے ہیں اب بھی ہیں، امبالہ ایک شہر تھا سنتے ہیں اب بھی ہے، میں ہوں اسی لوٹے ہوئے کریے کی روشنی۔ تو اصل میں مسئلہ یہ تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سید زادہ ہے، ایک بات۔ دوسری بات، وہاں جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس دیس میں بندہ رہتا ہے اس سے محبت ہو جایا کرتی ہے، ہوتی ہے محبت، اور پھر جب بندہ ایک عرصہ گزارتا ہے وہاں، اپنا بچپن بھی گزارا، لڑکپن بھی گزارا، تو پھر صاف ظاہر ہے کچھ دوست ہیں، کچھ اپنے جگری یار ہوتے ہیں وہاں، اور پھر کچھ اتنے بہت لوگ عزیز ہوتے ہیں، پھر عزیزوں کو، دوستوں کو جب وہاں سے چھوڑا ہے تو پھر یہ بھی دکھ ہے، پھر ان میں خاص کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے بندہ زیادہ محبت کرتا، جو دل کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ان کو بھی چھوڑنا پڑا، تو کئی زیادہ دکھ ہیں۔ پھر دوسری بات، جب یہ ملک پاکستان میں آئے ہیں تو ان کو، اب دیکھیں، ایک نام ایک بندے کا ہو، شاعر ہے، انڈیا میں لوگ جو ہیں امبالہ شہر کے لوگ جانتے تھے کہ بھئی سید ناصر سلطان ہے کوئی، اور جب یہاں آئے ہیں، پاکستان میں آئے ہیں، امیدیں تھی کہ لوگ جو ہیں وہ قدر کریں گے، لیکن یہاں آ کے وہاں ان کا ایک نام ہے، شاعر ہیں، لوگ قدر کرتے ہیں، یہاں آ کے جب ان کی ناقدری ہوئی، ان کو احساس ہوا، اور شاعر تو پہلے ہی ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، تو یہ حساس طبیعت کے مالک تھے اور زیادہ حساس ہیں، تو انہوں نے آ کے یہاں جو دکھ درد تھے وہ اپنی شاعری میں جو ہے وہ پرو دیے، اور کہیں کہیں امید بھی ہے، اور کہیں زیادہ جو ہے یہ اداس لہجے کے، یاد کے اور تنہائی کے شاعر جو ہیں وہ سمجھے اور گنے جاتے ہیں۔
تو ان کی مشہور جو ہے وہ مشہور زمانہ جو غزل ہے، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا، اور حال دل ہم بھی سناتے لیکن، حال دل ہم بھی سناتے لیکن، جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا، اور بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر، بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر ہم بہت روئے وہ جب یاد آیا۔ تو اب ہم ان کی جو غزل ہے وہ پڑھتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر: دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ اس میں شاعر جو ہے دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دل کا ذکر کر رہا ہے، پھر اس میں لہر کا ذکر کر رہا ہے، لہر کا اٹھنا، اور پھر لفظ جو ہے ابھی کا استعمال انہوں نے کیا ہے۔ پھر دوسرے مصرعے میں تازہ ہوا کا ذکر کر رہا ہے، تازہ ہوا چلی ہے، اور اینڈ پہ جو ہے وہ ابھی 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 بھی ہر جو ہے شعر کے جو ہے نا اینڈ والے مصرعے میں آ رہا ہے۔ اب دیکھیں دلی کیفیت کی بات کر رہے ہیں، دل کی حالت کو بیان کر رہے ہیں، دل کے موسم کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جیسے انہوں نے لکھا کہ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا، دل جو ہے نا محور ہے، مرکز ہے، دل جو ہے محبوب کی یاد ہے دل میں، اور پھر دل میں اداسی بھی ہے۔ اب موسم جو ہے کئی طرح کے ہوتے ہیں، ایک موسم ہے بہر کا، ایک موسم ہے ہمارے دل کا۔ بہر کا موسم ڈز ناٹ میٹر مچ، ہمارا دل جو ہے، دل کا موسم میرا ٹھیک ہے، میں دلی کیفیت میری ٹھیک ہے، دل سے میں خوش ہوں، بہر بے شک ماتم بھی ہو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہاں بہر شادیانے بج رہے ہیں، بہر خوشیاں ہیں، لیکن میرا دل غمگین ہے تو پھر میں غمگین ہوں۔ تو اصل موسم جو ہے ہمارے دل کا موسم ہے۔ اچھا اب کہتا ہے دل میں ایک لہر سی، لہر کیا مطلب ہے، لہر سے اٹھنے، اس سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھیں لہر امید کی لہر ہو سکتی ہے، امنگ کی لہر ہو سکتی ہے، خوشی کی لہر ہو سکتی ہے، اور جو ہے محبوب کے ملنے کی خوشی ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، مطلب یہ، اور پھر انہوں نے ابھی کا جو لفظ استعمال کیا، اس سے مطلب اس سے یوں لگ رہا ہے کہ ابھی ابھی دل میں لہر اٹھی ہے، پہلے لہر نہیں تھی، ابھی اٹھی ہے۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے میں نے پس منظر میں بتا دیا کہ بھئی یہ اداس لہجے کا شاعر ہے، پہلے تھی اس کے دل میں اداسی، پہلے تھا کیونکہ ہر وقت اداس رہتا تھا، اور جب جو ہے اب غم پتہ نہیں کتنے اس کو لاحق ہیں، غم دنیا، غم عقبہ، غم دوراں، غم دوست، غم دنیا، غم عقبہ، غم دوراں، غم دوست، جس جگہ میں ہوں فرشتہ ہو تو پاگل ہو جائے، کسی شاعر نے کہا تھا۔ اب کیا پتہ کیا غم ہے اس کو، دوستوں کا غم ہے، محبوب کا غم ہے، ہجرت کا دکھ ہے، کس چیز کا دکھ ہے، ہجرت سے پہلے لکھی گئی ہے، یہ محبوب کا دکھ ہے، کیا دکھ ان کو ہو سکتا ہے؟ اب دل کی کیفیت ہے، اب دل کی کیفیت کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں پہلے دل میرا غمگین تھا، اب میرے دل میں ایک خوشی کی لہر اٹھی ہے، لہر جاگی ہے، ایسا لگا ہے جیسے کہ کوئی تازہ ہوا چلنے سے۔ اب جب بہار کی ہوا چلتی ہے، بہار کا جب موسم آتا ہے، بہار کا جب سیزن آتا ہے، تو بہار جب چلتی ہے تو پھول کھلتے ہیں، اور پھر بہار کی ہوا جو ہے، بہار کی ہوا چلی ہے، اور میرے دل میں جو غم تھا، میرے دل میں جو دکھ تھا وہ دور ہو گیا، وہ ختم ہو گیا ہے، اس سے پہلے میں غمگین تھا۔ تو ابھی یہ پہلے جو کنڈیشن تھی وہ غمگین تھی، لیکن میرے دل میں ایک امنگ سی اٹھی ہے، ایک لہر سی اٹھی ہے، محبوب کے ملنے کی لہر ہو سکتی ہے، محبوب سے ملنے کی خوشی ہو سکتی ہے، یا پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب یہ محبوب کے ساتھ دن گزارا کرتا تھا، وہ بیتے ہوئے دن، وہ حسین یادیں اس کو یاد آ گئی ہیں، پہلے غمگین تھا، جب اس کی حسین یادیں آئی ہیں تو اس کے دل میں لہر سی اٹھی ہے۔ تو کئی جو ہیں، کہیں اس کی جہتیں ہیں، کہیں ہم نے ہر اینگل، ہر زاویے سے ہم نے شعر کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے، ابھی دل میں میرے میں خوشی کی لہر اٹھی ہے، ایسا لگا ہے جیسا کوئی تازہ ہوا چلی ہو ابھی، پہلے جو تھی وہ میں غمگین تھا، اداس تھا، اب جو ہوں میں خوش ہوں۔ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا،
وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔ اور یوں دل میں تیرا خیال آیا صحرا میں کھلے گلاب جیسے، اور رات فیض احمد فیض فرماتے ہیں رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے۔